الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور 34 کی تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی صفاوت اور ان کی نجابت کے لیے چن لیا، اور حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم و آل عمران کو تمام زمانے والوں پر فضیلت دی. حاضرین، آیت پاک میں 4 پیغمبروں کے نام اور ان کے آل کے متعلق خالق کائنات کے طرف سے کیا فضیلت دی گئی، نعمت دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو چن لیا. ویسے خالق کائنات اپنی مرضی، اپنے ارادے سے ہی نبی کو نبی بناتا ہے. دنیا میں جتنے انبیاء کرام آئے وہ اپنی عبادت یا علم یا عقل کی وجہ سے نبی نہیں بنے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا، بس اس لیے وہ نبی ہیں. اور جو نبی ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کی فضیلت، کمال اور عظمت موجود رہتی ہے. کوئی نبی عیب دار نہیں ہوتے، ان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، نہ ان کی جسمانی خرابی، نہ اخلاقی خرابی، نہ عقلی فتور، اور نہ ہی کوئی بات. عام انسانوں میں جتنے عیب پائے جاتے ہیں وہ تمام عیبوں سے انبیاء کرام پاک ہوتے ہیں. اسی لیے جب نبی معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں، بچپن سے ان کا بچپن نرالا ہوتا ہے. دیکھنے والے لوگ جن کو رب نے عقل دی ہے اپنی عقل کا استعمال کریں تو مان لیتے ہیں کہ یہ نبی ہے. نبی کو بتانے کی واقعتاً ضرورت نہیں ہوتی کہ میں نبی ہوں. ان کا چہرہ، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی نجابت، شرافت یہ خود بتاتی ہے کہ یہ نبی ہے. البتہ جن کے آنکھوں اور دل پر پردہ پڑ چکا ہے اور جن کی عقل مخمور ہو چکی ہے تو اب ایسوں کو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام کو جو فضیلت عطا فرمائی اس کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا اور حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، یعنی خاص سرگوشی کا مقام عطا فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خاص قربت عطا فرمائی. پھر 2 اور انبیاء کی آل کا ذکر ہو رہا ہے. اس میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے اور دوسرے عمران. یہ عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد عمران ہیں، ان کی اولاد کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو فضیلت دی وہ فضیلت ان کے لیے مسلم ہوتی ہے. آیت پاک سے دین اسلام کا ایک اصول اور قانون ہم کو یہ ملتا ہے کہ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. البتہ جن کو کوئی فضیلت ظاہری طور پر نہیں ملتی وہ تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر فضیلت پا سکتے ہیں. تو فضیلتیں 2 طرح کی ہوئی. بعض وہ فضیلتیں جو وہابی ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کو نبوت، رسولوں کو رسالت، اور مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت صحابہ کرام کو جو ملی، اور اہل بیت کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ ہونے کی فضیلت ملی. یہ ساری فضیلتیں اللہ کی عطائی ہیں، رب کی دی ہوئی ہے.
ان کو کوئی پا نہیں سکتا، ان کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ باقی جتنی فضیلتیں ہیں، مثال کے طور پر علم والا ہونا فضیلت، یہ انسان کی اپنی کسبی ہے، کوشش سے آدمی یہ حاصل کرتا ہے۔ منصب، کرسی دنیاوی اعتبار سے ایک فضیلت ہے، وہ بھی کوشش سے لی جاتی ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں کسبی ہیں، انسان کی کوشش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پاک میں رب نے جو فضیلتیں لوگوں کو عطا فرمائی تھی ان فضیلتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اب اس کا ذکر کیوں فرمایا خالق کائنات نے کہ آل عمران کو، آل ابراہیم کو ہم نے یہ فضیلتیں دی تھی؟ حاضرین، اس میں دراصل یہودیوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو ماننے والی قوم، اور ان کے سوا کسی اور کو، بعد میں آنے والوں کو نبی نہیں مانتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، موضوع اللہ، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء کرام آئے، مگر یہودی کسی کو نہیں مانتے۔ تو حاضرین، اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کے بعد اور سرکار کے اعلان نبوت کے بعد یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں سے آئیں گے، یعنی یہودیوں میں سے آئیں گے۔ یہ عرب میں کیسے آ گئے؟ عرب والوں کو تو ایسی کوئی فضیلت نہیں ملی تھی، پھر وہ وہاں سے کیوں آئے؟ اگر ہم میں سے آتے تو ہم مانتے۔ تو رب تعالیٰ ان کو سمجھانے کے لیے فرما رہا ہے کہ فضیلت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی جتنی اولاد ہے یہ سب بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا نام یعقوب ہے، اصل میں آپ کا نام اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا اردو ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور اس کا عربی ترجمہ ہوتا ہے عبداللہ۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اور اب تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ نبی بنی اسرائیل کے سوا کسی اور خاندان میں، کوئی اور ملک میں نہیں آئیں گے، خاتم النبیین بھی ان کے سوا کسی اور جگہ نہیں آئیں گے، کوئی اور خاندان میں نہیں آئیں گے، تو پھر یہ فضیلت تم کو بنی اسرائیل کو کس نے دی؟ تو وہ کہیں گے کہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو جس رب نے تمہیں بنی اسرائیل کو فضیلت دی آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے، آل عمران ہونے کی وجہ سے، تو پھر بنی اسماعیل کو کیوں نہ اللہ فضیلت دے؟ جب بنی اسرائیل کو دیا ہے تو بنی اسماعیل کو بھی دے گا۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل اور آپ کے بھائی کا نام اسماعیل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد امجاد میں سے ہیں، آپ کے نسل پاک میں سے ہیں۔ یہودی اس کا انکار کرتے تھے، ان کو سمجھانے کے لیے رب تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو قرآن مجید کی آیتیں ایسی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر دیکھیں تو ایک مفہوم بس نکل جاتا ہے کہ ہاں یہ بتایا جا رہا ہے، مگر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو حاضرین، قرآن شریف کی ہر آیت کا آدھی آیت کا تعلق پہلی والی آیتوں سے اور آدھی آیت کا تعلق بعد والی آیتوں سے ہوتا ہے۔ اس طرح قرآن شریف کی ہر آیت ایک زنجیر کی طرح جڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے کے لیے ہم کو محسوس ہوگا کہ پہلی آیت میں کہیں شیطان کا ذکر ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہیں ذکر کرنے، عبادت کرنے کا حکم ہے تو کہیں کچھ اور حکم ہے۔ ایک دم جملے بدلتے نظر آتے ہیں، مگر ہر جملے میں، ہر لفظ میں، ہر آیت میں ایک دوسرے سے تعلق ہے اور کنیکشن ہے۔ تو رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو جیسے رب نے فضیلت دی، بنی اسماعیل کو بھی فضیلت عطا فرمائی۔ تم اپنی فضیلتوں کو مانتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو بھی مانو۔ یہ سارے تفہیمات اور اس کی وضاحتیں یہ آیت پاک میں موجود ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں ارشاد فرمایا 34 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم، یعنی آل ابراہیم، آل عمران، ان کو اللہ نے تمام جہاں والوں پر، یعنی اس زمانے والوں پر فضیلت دی، اور وہ ایک دوسرے کی ذریت ہیں، بعض سے تعلق رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔
اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، یاد کرو اس وقت بھی کہ جب کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہے، اور یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بہن ہے، حضرت عمران کی زوجہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بہن ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھانجے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام صاحبزادے ہیں۔ ایک عمران تو یہ ہے، اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ قرآن مجید میں 2 عمرانوں کا بھی ذکر ملتا ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا ذکر ہے۔ تو رب نے فرمایا عمران کی اہلیہ نے کہا، یاد کرو اس وقت کیا کہا، رب کے دربار میں عرض کیا، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار میں نے یہ نظر مانی ہے تیرے لیے، تیری رضا و خوشنودی کے لیے، کہ میرے پیٹ میں جو بھی آزاد لڑکا ہو، یعنی ولادت ہونے سے پہلے وہ کہہ رہی ہیں اللہ کے دربار میں کہ مجھے جو اولاد ہوگی، آزاد لڑکا ہوگا، وہ میری طرف سے قبول فرما، یعنی میں نے اس لڑکے کو تیری دین کی خدمت کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کیا، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں نے میرے لڑکے کو وقف کر دیا۔ ولادت ہونے سے پہلے آپ نے یہ نیت کی، اللہ کے دربار میں نظر مانی، نظر منت۔ جب اس کا ذکر آتا ہے تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حاضرین، سب سے پہلی بات یہ کہ نظر اور منت جو حقیقی ہوتی ہے، حقیقت میں نظر اور منت جسے کہتے ہیں وہ عبادت ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے کہ میرا اگر یہ کام ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی کہے میں اگر 10th پاس ہو جاؤں، میرے کاروبار میں نقصان ہوا تھا اگر فائدہ ہو جائے، میں بڑا کام لے کے اٹھا ہوں اگر وہ تکمیل ہو جائے، تو یہ نظر کرے کہ میں 100 رکعت نماز پڑھوں گا، یا مسجد میں کوئی خدمت کروں گا، یا پھر عمرہ کروں گا، یا حج کروں گا، یا کوئی عبادت کروں گا۔ تو یہ جو نظر مانی جاتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، یہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے اور یہ عبادت ہے۔ اور ایک نظر بھی ہوتی ہے، اس کو نظر عرفی کہتے ہیں۔ نظر عرفی کا مطلب ماحول میں جسے نظر کہا جاتا ہے، شریعت میں اسے نظر نہیں مانا جاتا، یعنی لوگ اسے نظر کا نام دیے ہیں لیکن دین اور شریعت میں اسے نظر نہیں کہا جاتا، مطلب نظر حقیقی نہیں ہوتا، کیونکہ جو نظر حقیقی ہوتی ہے وہ عبادت ہوتی ہے، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ البتہ نظر عرفی جو ہوتی ہے اس کا کرنا بھی جائز ہے، جسے عام زبان میں منت کہتے ہیں، وہ منت نہیں ہے، منت ہے۔ منت کا معنی ہوتا ہے احسان۔ تو وہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہے یا یہ نیت کرے کہ مثال کے طور پر میری فلاں چیز کھو گئی ہے، مان لیجئے اگر وہ مل جائے، یا دینی طلبہ اگر یہ نیت کریں کہ اگر میں اس مہینے میں 2 پارے یاد کر لوں، آسان ہو جائے، اگر مجھے 2 پارے حفظ کرنا آسان ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مثال کے طور پر کہ میں 1 قرآن مجید پڑھوں گا اور اس کا ثواب مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا، یا یہ نیت کرے کہ میں 100 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا اور اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ یہ بھی نظر ہے، لیکن اس کو نظر عرفی کہتے ہیں۔ یہ عبادت اللہ کی ہے، مگر اس پر وہ نیک عمل پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب کسی بزرگ کی خدمت میں یا سرکار کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اس کو بھی نظر اور منت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی جائز ہے۔ فرق کیا ہے؟ جو نظر اللہ کے لیے مانی جاتی ہے وہ عبادت ہے، اور جو نظر مانی جاتی ہے کسی کے ثواب کے لیے لیکن وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ سمجھنے میں عام طور پہ لوگوں کو غلطی ہوتی ہے، نظر ماننے والوں کو بھی غلطی ہوتی ہے اور نظر منت کا لفظ سننے والوں کو بھی غلطی ہوتی ہے۔ تو غلط فہمی کی وجہ سے ناجائز وغیرہ کہا جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ اگر کوئی نعوذ باللہ یہ نیت کرے مثال کے طور پر کہ
میں یہ کام کروں گا، قرآن مجید پڑھوں گا، کس کے لیے؟ کسی کا نام لے، کوئی بزرگ کا نام لے کے ان کے لیے قرآن پڑھوں گا، تو وہ غلط ہے۔ ان کے لیے کا مطلب ان کے ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، نماز تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، لوگوں کو کھانا تو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نظر نہیں مانی جا سکتی، مگر وہ نظر کا ثواب کسی کی خدمت میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اس کو نظر عرفی کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے، اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ نے عرض کیا، پروردگار میں نظر مانتی ہوں تیرے دربار میں کہ میرے پیٹ میں آزاد لڑکا ہے، تو میں تجھے تیری خدمت میں پیش کروں گی، میری طرف سے قبول فرما۔ تو حاضرین، یہ پرانے قدیم بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتا تو وہ پہلے ہی سے نیت کر لیتے کہ میں اس لڑکے کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ لیکن آج کل ایسا طریقہ نہیں رہا، پہلے ہوتے بھی تھے، قدیم 40-50 سال پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا، مگر آج کل فکر بدل گئی ہے، ذہن بدل گیا ہے۔ لوگ یہ نہیں کرتے کہ میں بچوں کو دین کی خدمت میں لگاؤں گا، مسجد کی خدمت پہ لگاؤں گا، بلکہ یہ کہتے ہیں میں بچوں کو ڈاکٹر بناؤں گا، وکیل بناؤں گا، اور وہ فلاں بڑا منسٹر بناؤں گا، یہ اس کو نوکری دلاؤں گا۔ یہ خواہشات میں لوگ رہتے ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنی اولاد اللہ کے حوالے کرے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے بے یار و مددگار چھوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تو اسے اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال نیتوں میں آج کل بہت فرق آ چکا ہے، سوچنے کا ڈھنگ بدل چکا ہے، زمانے کا ذہن ماڈرن ہو گیا تو مسلمانوں کا ذہن بھی ماڈرن ہو چکا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کا تصور قدیم رہے، جیسے ان کا دین قدیم ہے، ان کی فکر بھی قدیم رہنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں کوئی جدت نہیں ہے، ماڈرنزم نہیں ہے۔ دنیا کے معاملے میں ماڈرنزم کر لیجئے، لیکن جو دنیا کا ماڈرن نظام دین سے ٹکراتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد عرض کرتی ہیں انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار تو سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی میرے دل کا ارادہ ہے، میں نے جو نظر مانی وہ تنہائی میں مانی ہے، تو جانتا ہے، تو سننے والا ہے۔ میں تجھی کو بھروسہ رکھتے ہوئے اور تجھی کو گواہ بناتے ہوئے یہ نیت کرتی ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی والدہ نے نیت کی مجھے لڑکا ہوگا اور میں تیرے دین کی خدمت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ فلما وضعتها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب عمران کی اہلیہ نے اولاد پیدا کی، وضع حمل ہوا، قالت ربی انی وضعتها انثی، عرض کرتی ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے لڑکی عطا فرمائی، میں نے یہ نیت کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو خدمت کے لیے وقف کروں گی مسجد اقصیٰ کی، لڑکی کیسے خدمت کرے گی؟ یہ سوال تھا۔ تو عرض کرتی ہیں کہ پروردگار میں نے انثیٰ کو پیدا کیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی۔ یہ تو پہلے والا، بعد والا دو جملے حضرت عمران کی اہلیہ محترمہ کے درمیان میں واللہ اعلم بما وضعت، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو کیا ہوا، اللہ جانتا ہے کہ لڑکی ہوئی۔ تو بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ پروردگار تو نے مجھے لڑکی عطا فرمائی، اور یہ کہتی ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ حاضرین انداز دیکھیے قرآن مجید کا، آج دنیا بھر میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے جیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری زبان سے ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا، مطلب کیا ہوا؟ یہ قرآن مجید کے اس جملے میں ہی حقانیت ہے اور صداقت ہے کہ واقعتاً لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ کس اعتبار سے؟ ذہانت میں، فکر میں، طاقت میں، اور بھاری بھرکم بوجھ اٹھانے میں، اور کام کر کے نہ تھکنے میں، یہ ساری چیزوں میں لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ آج بولنے کا انداز بدل گیا، اس وجہ سے دوسروں کے زبان، دوسروں کے ذہن میں بھی ہماری مسلمانوں کی بات نہیں بیٹھ رہی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکے کے جیسے نہیں ہو سکتی، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسی تفریق ہے، کیوں مرد اور عورت میں فرق کیا جا رہا ہے؟
قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نہیں، لڑکا لڑکی کے جیسا نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ لڑکی کے جسم کے اندر نزاکت ہوتی ہے، توانائی زیادہ نہیں ہوتی، قوت زیادہ نہیں ہوتی، برداشت کی طاقت زیادہ نہیں ہوتی، اور عورتیں باہر چلنے پھرنے سے زیادہ تھک جاتی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے اس میں۔ اس لیے حضرت عمران علیہ السلام کی اہلیہ نے یہ عرض کیا کہ پروردگار اگر مجھے لڑکا عطا فرماتا تو میں مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے، باقی سارے کام کرنے کے لیے وقف کر دیتی۔ بیچاری میری لڑکی ہے، یہ ویسا کام تو نہیں کرے گی جیسا لڑکا کرتا ہے، یہ بتانا چاہتی ہے۔ مگر اس کے باوجود عرض کرتی ہیں کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، میں نے ان کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے، پاک دامن کے معنی میں ہوتا ہے۔ پاک دامن یعنی جن کی طبیعت اور جن کی زندگی میں طہارت اور پاکیزگی ہے۔ اور یہ کہتی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے پروردگار میں میری بیٹی کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود کا ان پر اثر نہ ہو۔ اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو یہ کلمات پڑھ کے دم کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب دنیا میں بچے بچیاں آ جاتی ہیں تو شیطان اس کے قریب آ جاتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے اور اپنی انگلی بچے یا بچی کے ناف میں مارتا ہے، جس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہی بچے رونے لگتے ہیں، اور اپنی انگلی کی وجہ سے شیطان اپنا اثر بچوں میں چھوڑ دیتا ہے، شیطانیت کا اثر، گرمی کا اثر، تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو بچے جو پیدا ہوتے ہی روتے ہیں، رونے کی یہ وجہ ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ شیطان ان کے قریب بھی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے قریب بھی شیطان نہیں آیا، کہاں انگلی لگائے گا، کہاں شر پہنچائے گا۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے پیدا ہوں تو اذان دو، اقامت کہو، نام پکار۔ اذان دینے، اقامت کہنے سے بچے کو یقین ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور نام مسلمانوں کا رکھنے سے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں ایمان والے گھرانے میں پیدا ہوا ہوں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل بچے پیدا ہونے کے بعد کچھ نہیں کیا جاتا، سب سے پہلے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں، دادی کے تھوڑے نام، نانی کے تھوڑے نام، دادا کے تھوڑے نام، ماں کے تھوڑے نام، باپ کے تھوڑے نام، خالہ کے نام، سب نام مکس کرنے کے بعد میں ایک دو نام کون سے بھی بیزار ہو کے چن لیتے، اس میں 8 دن گزر جاتے، بچہ پریشان رہتا۔ تو یہ سارے لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بچوں کو پریشان کر دیتے ہیں، اور بچوں کی پریشانی کا بڑوں کو احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے ولادت ہوتے ہی سب سے پہلے اذان اقامت کہے، نام پکارے، نام کا انتخاب پہلے کر کے رکھنا ہے، اسی وقت بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ نیا نویرا نام ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اچھوتا نام ہو۔ تو بہرحال اذان دینے کی وجہ سے شیطان قریب نہیں آتا، اگر وہ اثر کر بھی دے، انگلی مار بھی دے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، اذان کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان نہ دی جائے تو شیطان وہیں پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے آج دیکھتے ہیں کہ پہلے بچے پیدا ہوتے تو بیمار نہیں ہوتے تھے، اور آج کل بچے پیدا ہوتے ہی بیمار، یعنی بیمار ہی پیدا ہوتے ہیں، جانڈس ہو گیا، وہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، اس کو ICU میں رکھنا چاہیے، سارے کرکریاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان اپنا اثر، اپنا کمال دکھاتا ہے۔ تو بچوں کو محفوظ رکھنا ہے تو سب سے پہلے اذان اقامت کہنا چاہیے اور نام کہنا چاہیے۔ کوئی نام کا مان لیجئے انتخاب نہ بھی ہو تو سرکار کا نام تو رکھے، نام پکاریں، محمد کافی ہے، احمد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو رکھے، بعد میں اس کے ساتھ اضافہ کر لیں۔ بہرحال حاضرین کرام، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے حضرت مریم کی ولادت کے بعد اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ مولا میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، میرے لڑکے کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو حاضرین، بچے جب بیمار ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تو یہ کلمات قرآن مجید کے انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ کے دم کریں تو بچے سکون پاتے ہیں، مرض بھی ختم ہو جاتا ہے، بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ بچے رات میں روتے ہیں، تو یہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو ان کے رونے وغیرہ کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں
انہوں نے جب عرض کیا تو خالق کائنات فرماتا ہے، یعنی وہ پیدا ہونے والی حضرت مریم علیہ السلام، لیکن حضرت مریم کی والدہ ماجدہ نے چھوڑا نہیں، آپ اپنی لڑکی کو بھی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے مسجد اقصیٰ کے صحن میں ایک گنبد اور چبوترا بنایا گیا تھا جس میں وہ رہا کرتی تھی اور مسجد کی خدمت کرتی تھی۔ وہ اپنے گھر میں نہیں رہتی تھی، مسجد کے صحن میں ایک مقام بنا دیا گیا تھا، وہاں رہتی تھی۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین طور پر ان کو قبول فرما لیا۔ تو غور کیجیے حضرت مریم علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا کہ رب فرما رہے ہیں ہم نے ان کو قبول کیا۔ تو قبولیت ایسی ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی کام ہم مزدوری لے کر معاوضہ لے کر بھی کوئی کام کرتے ہیں تو جلدی لوگ قبول نہیں کرتے، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ فالٹ ہے، یہ صفائی نہیں ہے، یہ انچ تھوڑا یہاں کم ہو جانا چاہیے یا زیادہ کرنا چاہیے، ہم ایسا چاہتے تھے۔ کوئی چیز بنا کر دی جائے معاوضے میں بھی تو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے۔ قربان جائیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو قبول فرما لیا۔ مقام کیا ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا، یہ اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کا جتنا اخلاص ہوتا ہے اولاد اللہ کے پاس اتنی مقبول ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دین سے خلوص رکھنا چاہیے، مذہب سے خلوص رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے خلوص رکھے تو ہماری نسلیں بھی اچھی نکلتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوتی ہیں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کو بہترین اولاد عطا فرمائی۔ نباتاً حسنہ کا اصل معنی ہے کہ پودے سے، بیج سے پودا نکلے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اولاد ہوگی، وہ بھی والد کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں پر ذکر فرما رہا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام نے لی، یعنی ان کے والدین کفالت نہیں لیے، ماموں جان نے آپ کی کفالت لی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر جاتے تھے، ان کی مزاج دیکھتے تھے اور ان کے کام کرنے میں ہاتھ بٹاتے تھے، چونکہ وہ بیت المقدس کے لیے وقف تھی۔ تو بتایا جاتا ہے اب آگے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام اپنی بھانجی کے پاس جب بھی ان کے محراب میں داخل ہوئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پایا۔ قرآن مجید میں رزق کا ذکر ہے، تفسیروں میں، احادیث پاک میں آتا ہے کہ بے موسم کے میوے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ انگور کا موسم نہیں ہے مگر حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رکھے گئے رہتے، تو جو موسم نہیں ہے وہ میوے رکھے رہتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب کہاں سے آئے آپ کے پاس؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ حاضرین غور کیجئے، اگر کسی کو فضیلت مقام ملے تو یہ نہیں بولنا میں ہوں، ہاں میں نے کیا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کا فضل ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت یہاں پر ظاہر ہو رہی تھی کہ ان کے پاس بے موسم کے میوے وہ بھی بند کمرے میں پہنچ رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ کوئی ان کے پاس کھانے کی اشیاء لے کر آنے والے نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے ان کے پاس جنت سے میوے پہنچتے تھے، تو انہوں نے اس کو لوٹایا بھی تو اللہ ہی کی طرف۔ تو رب نے جو نعمتیں دی اس نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر خازن کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو میں رزق دیتا ہوں، میرے بندے کو میں پیدا کرتا ہوں اور وہ عبادت کسی اور کی کرتا ہے، اور میرے بندے کو میں رزق دیتا ہوں وہ شکر کسی اور کا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے دو اعمال بہت زیادہ ناپسند ہے کہ کسی اور کو خدا مانے، کسی اور کا شکر کرے۔ تو نعمتیں اگرچہ کے ذریعہ اور سبب کوئی بھی بنتے ہیں، حقیقت میں نعمت عطا فرمانے والا تو پروردگار ہے، تو اس لیے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حاضرین ہمارا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمارا رزق اس کے پاس نہیں ہے جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں، اس کے پاس بھی نہیں ہے جو ہمارا باس یا مالک وغیرہ کہلاتا ہے۔
ہمارا رزق اس کے پاس بھی نہیں ہے جس کا ہم کام لے کر کے دیتے ہیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی سب سے مل کے رہنا چاہیے، نہیں تو ان سے کام نہیں ملتا۔ کام تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ رب تعالیٰ بے حساب لوگوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ پروردگار تو بندوں کو کیسے رزق دیتا ہے؟ میں نے قرآن مجید میں تو پڑھ لیا ہے لیکن آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے رزق عطا فرماتا ہے؟ تو رب نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، یہ سامنے جو چٹان ہے وہ چٹان کو ماری۔ تو انہوں نے چٹان کو جب مارا عصا سے تو پھٹ گئی۔ چٹان پھٹنے کے بعد اس میں سے ایک کبوتر اڑا اور ہاتھ اس کے منہ میں، اس کے چونچ میں انگور تھا، تازہ انگور لے کر اڑ رہا ہے۔ بندے نے عرض کیا پروردگار یہ چٹان تو ہر طرف سے بند تھی اور نہیں معلوم کب سے بند ہے، اس کے اندر سے جاندار کبوتر اور ایسا میوہ لے کر، یہ تعجب کی بات ہے۔ تو رب نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو جو پروردگار ماں کے پیٹ میں پلنے کے لیے بچے کو غذا دیتا ہے جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، اور ماں جو اسے پال رہی ہے اسے خود پتہ نہیں ہے کہ میرا بچہ کیسا پلتا ہے، تو بند پیٹ میں جھلی میں بندے کو رزق دینے والا پروردگار اتنی کھلی فضا میں، اتنی کھلی زمین میں بھوکا مارے گا۔ تعجب ہوتا ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں کرتے اور لوگوں پہ بھروسہ کر لیتے۔ تو حاضرین، رزاق خالق کائنات ہے، پروردگار کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا، اور رب نے جو رزق دیا ہے اس کا ایک لقمہ تو بڑی بات، ایک دانہ بھی کوئی چھین نہیں سکتا۔ کسی کے اندر مجال نہیں ہے ہمارا لقمہ چھینے، اور کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ ہم کو لقمہ دے، یہ صرف خالق کائنات۔ اور اس کا کرم دیکھیے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے، اور ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے نہیں ہیں، یعنی جو بندے اس کے نہیں بنتے ان کو بھی دیتا ہے، اور جو بندے اس کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی مہربانی ہے خالق کائنات کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا اور یہ سنا تو اللہ کے دربار میں وہی دعا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوا تھا تو اسی مقام پہ دعا کی۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا جب کوئی مقدس جگہ ہوتی ہے تو وہاں دعا کرنا چاہیے، جیسے مسجد ہے، اولیاء اللہ کے آستانے ہیں، بزرگان دین نے جہاں عبادتیں کی تھی وہ مقامات ہیں، یا پھر موقع جیسے قرآن مجید پڑھ لیے دعا کیجئے، خیرات کیے دعا کیجئے، نماز پڑھ لیے دعا کیجئے، کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی جگہ دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کے دربار میں دعا کی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، عرض کیا کہ پروردگار تیری طرف سے مجھے بھی پاک ذریت عطا فرما، پاک اولاد عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد مانگ رہے ہیں تو خالی اولاد نہیں مانگنا، لوگ بولتے ہیں لڑکا دے مولا لڑکا دے، اے اللہ پاک اولاد دے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس میں ہمارے لیے بہتری ہے وہ ملے گا۔ تو پاک اولاد مانگنا چاہیے، اولاد پاک مانگی جاتی ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، تو پاک کا لفظ ساتھ میں اضافہ کری تو عرض کرتے ہیں انک سمیع الدعا، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 سال تھی، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کچھ کم عمر تھی، بس اتنی بڑی عمر میں اولاد، وہ بے موقع میوہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جو پروردگار بے موقع میوہ عطا فرماتا ہے، کیا وہ بے موقع بے عمر میں اولاد نہیں عطا فرمائے گا؟ امید جاگی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے، کبھی نا امید نہیں ہونا، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں فرشتوں نے کہا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، اسی جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم علیہ السلام کے کھڑے رہ کر نماز ادا فرما رہے تھے،
دعا کیے اور نماز بھی ادا کر رہے تھے، فرشتوں نے ندا دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تعالیٰ آپ کو لڑکا عطا فرماتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کو لڑکا پیدا ہوگا اور ان کا نام یحییٰ ہوگا۔ نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، نبی کے نام ان کے ماں باپ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرما دیتا ہے، فرشتوں کے ذریعے اطلاع دیتا ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسی بولنے کی طاقت دی جائے گی کہ پچھلی ساری آسمانی کتابوں کی وہ تصدیق کریں گے۔ وسیدا وحسورا، اور وہ سردار بھی ہوں گے اور بے شادی شدہ ہوں گے۔ تو جہاں اسلام میں شادی شدہ ہونے کی فضیلت آئی ہے، بے شادی شدہ ہونے کی بھی فضیلت ہے۔ شادی شدہ رہنا ان لوگوں کے لیے بہتر ہے اور افضل ہے جو شادی نہ کریں تو گناہ میں پڑ جائیں، اور ان لوگوں کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہے جو نہ کریں بھی تو نیک رہیں۔ جیسے کئی بڑے بڑے اکابر بزرگان دین گزرے، انہوں نے شادیاں نہیں کی کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، نیک ہمیشہ نیک ہی رہے۔ تو بہرحال حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے خوشخبری عطا فرما رہا ہے کہ وہ سردار بھی ہوں گے اور بے شادی شدہ ہوں گے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ کے نیک بندوں میں سے نبی بھی ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا قال ربی انا یکون لی غلام، اے پروردگار کہاں سے مجھے لڑکا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، جبکہ میری عمر اتنی بڑی عمر ہو چکی ہے کہ میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، ضعیف العمری کو پہنچ گیا ہوں، اور وامرأتی عاقر، اور میری اہلیہ اس عمر کو پہنچی ہے کہ ان کے پاس اب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، عمر ہو جاتی ہے تو سن ایاس کہتے ہیں اس کو، سن ایاس، یہ عمر تک پہنچنا کہ نا امیدی ہو جائے اولاد کی۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے، جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ان کو بھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ پھر رب نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار مجھے لڑکا ہوگا تو اس پر کوئی نشانی دیجئے، کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی تو کوئی نشانی نہیں ملے گی، اور خاتون میں صلاحیت نہ ہو اولاد پیدا کرنے کی تو ان کے لیے بھی کوئی نشانی نہیں ہوتی۔ عام طور پر نشانیاں طبعی طور پر پائی جاتی ہے، انسان کی طبیعت کے اعتبار سے اولاد ہونے کی نشانیاں بہت ساری رہتی ہیں، لیکن یہ عمر پار ہونے کے بعد میں کوئی نشانی نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے عرض کیا کہ پروردگار مجھے نشانی عطا فرما۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، 3 دن تک آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے مگر صرف اشارے سے کر سکیں گے۔ پتہ چلا کہ خاموش رہنا بھی عبادت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بولنے کی طاقت تھی وہ ان 3 دنوں میں عطا نہیں فرمائی، بول نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ آدمی نہ بولنے لگے زیادہ تو اس کا قلب خالق کائنات کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو اسی لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کو یہ کیفیت دی گئی۔ اور وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا خوب ذکر کیجئے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور رات کے وقت میں صبح سویرے، یعنی نماز تہجد کے وقت اور نماز مغرب کے وقت اللہ کی پاکی بیان کریے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت میں خاص طور پر ساری دنیا کی مخلوقات اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، جب سورج ڈوبنے کو ہوتا ہے اور جب سورج نکلنے کو ہوتا ہے، یہ 2 اوقات ہیں جس میں ساری مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوبنے اور نکلنے کے وقت میں پرندے اور چڑیا بہت چہچہاتی ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتی ہے۔ تو رب نے فرمایا اے بندو تم بھی اپنے رب کی تعریف کرو۔ تو نعمت ملنے پر ذکر کیا جاتا ہے، نعمت ملنے پر تسبیح کی جاتی ہے، نعمت ملنے پر باجے نہیں بجائے جاتے، ناچا نہیں جاتا، پٹاخے نہیں اڑائے جاتے، فضول خرچیاں نہیں کی جاتی۔ آج ہم مسلمانوں میں جب بھی لوگوں کے پاس خوشی آتی ہے، خوشی کے ساتھ میں گانے بجانے ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، گانا بجانا نہیں۔ خوشی کے ساتھ اگر گانا بجانا ہو رہا ہے
اور فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، غفلت کے کام ہو رہے ہیں، تو یہ شیطانی اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، رب نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک رکوع یہاں پر مکمل ہوا سورہ آل عمران کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پون پارے تک ہم پہنچے، اس کا ایک رکوع آئندہ جب مکمل ہوگا تو وہ پارا اور باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیت پاک کی برکت ہم سب کو عطا فرمائے، مفاہیم قرآن مجید ہمارے عقل و شعور میں اتارے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔